ایمان جانے سکھ سمجھتے سکھ اور سکھوں کی کتابیں پڑھنے میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. علماء کی کتاب پڑھیں, علماء اہل سنت کی کتاب پڑھیں جو حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں. آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو کتابوں میں محمد مصطفیٰ ملیں گے. یہ ایسی کتابیں نہ پڑھیں جس کے پڑھنے سے حضور کا بغض پیدا ہو جائے, حضور سے نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے, تو وہ بھی جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, تو یہ بدعت ہے. ساری خبریں ہیں, ساری خبریں. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ حضور کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ روئیں گے. میں چیلنج سے کہتا ہوں, اگر آپ لیٹے ہوئے پڑھیں گے روتے اٹھ کے بیٹھ جاؤ گے. اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ روتے رہتے ہیں. یہ ایسی کتاب ہے جو مجھے بتاتا ہے سنت کی بات کرتا ہے. ان علماء نے جو محنت کی ہے, جو لکھا ہے, آج تک کسی بھی سکھ نے اس کی رد نہیں کی ہے, کسی نے اس کا رد نہیں کیا. ان بزرگوں نے 11ویں منائی, ان بزرگوں نے 12واں منائی, ان بزرگوں نے میلاد کیے, ان بزرگوں نے حضور کو نور مانا, ان بزرگوں کو حضور عظم ناظر مانا, اور ان بزرگوں نے حیات نبی مانا. ان بزرگوں نے حضور کو اول تا آخر کہا, اور یہ بھی کہا کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کائنات میں اول تا آخر سارے علوم بھی اللہ کو اشارہ کیا تھا. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی سے شیطان کہہ جاتا ہے. یہ بھی ہے مسلمان, یہی سکھ ہے جو سکھ ہوتا ہے. آپ جب یہ کتابیں پڑھیں گے تو نبی سے شیطان کہہ جاتا ہے, اس پہ لعنت برس نہیں. اور اللہ اس کو رحمت سے نکال دیا. وہ مصطفیٰ ذاتی رحمت ہے. مصطفیٰ تو بذات خود رحمت ہے, اور جو رحمت سے رانا ہوا ہے وہ مصطفیٰ سے کیسے بڑھ سکتا ہے. یہ تو ان کی عقل ہے سکوں کی. دوستو, ایسے لوگ کتابیں نہ پڑھیں, آپ کا ایمان چلا جائے گا. پھر آپ بھی کل بولے گے ہاں یار واقعی شیطان نے جو قدم قدم پر سجدہ کیا ہے, پتہ ہے نا, شیطان نے ضرور زمین کے قدم قدم پر, پوری زمین پہ قدم قدم پر اس کا سجدہ ہے. کا پڑھا ہوتا تو وہ مشرک بھی بن جاتا, بے ادب بھی بن جاتا, نبی کی تعلیم کو نہیں جانتا. اس لیے نبی کی بے تعلیمی کی وجہ سے اور نبی کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو نکال جاتا. بے ادب ہے, میرے حضور کی بات کو کہتے ہیں. میرے دوستوں, یہ سوچنے کی بات ہے. اور اللہ نے مصطفیٰ کریم کو کتنا بڑا مقام دیا. جو سارے جبریل یعنی فرشتوں کے سردار, سارے فرشتوں کے سردار, اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. فرشتوں کے سردار سیدنا فاروق اعظم اللہ نے مصطفیٰ کریم کے روضے پر, روضے انور پر بہت حضور نے پھول نکل رہی ہے, مہینہ انشاءاللہ کرتے ہیں. اور آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ آداب مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے. شیطان کو خالد میں سارا دن چھوٹے بڑا غلام کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ کے روضے انور پر 70,000 فرشتے صبح سے شام تک, اور پھر 70,000 فرشتے شام سے رات تک, یعنی 1,40,000 فرشتے حضور کے دربار میں آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ مصطفیٰ کریم کے مزار کو اپنے پروں سے جھاڑتے ہیں, اور پروں سے مزار انہیں بن جاتے ہیں. پھر مصطفیٰ کریم کے مزار پر درود و سلام کرتے ہیں. جو 20 گھنٹے میں 1.5 لاکھ فرشتے آتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اب بتاؤ, قیامت تک جتنی باری نہیں آتی تو بتاؤ کتنے فرشتے ہوں گے. ان سارے فرشتوں کو سردار جبریل ہے.
جہاں مصطفیٰ کریم آرام کر رہے ہو، جبریل کو آرڈر ہی نہیں ہے کہ تم بولے، آواز میں نہیں دینا، دستک میں نہیں لگانا. یہ بے ادبی ہے میرے محبوب کی. جبریل مصطفیٰ کریم کے قدموں کو چوم لو، تیرے ہونٹ میں نے ٹھنڈے کافور کے بنائے ہیں. جب حضور میرے ٹھنڈک محسوس کریں گے تو آپ آنکھیں کھولیں گے تو آپ میرا پیغام. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اب یہ نادان صرف کیا بولتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. اب سے میرے بھی کچھ سکتا تھا. صرف کیا کہتے ہیں، جبریل نبی کا استاد. جبریل نبی کا استاد. کوئی دنیا کی تاریخ مجھے بتاؤ، کبھی شاگرد ہے، کبھی استاد نے شاگرد نے موجود ہے، کبھی ایک تاریخ ایک نام بتاؤ کہ تاریخ کسی مولوی نے یہ لکھا ہو کہ استاد نے شاگرد کے پاؤں چھوڑے ہو. ایسا تو ہوگا نا، باپ نے بیٹے کے پاؤں چھوڑے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو باپ بیٹا برابر نہیں ہے، خادم جبریل نوکر مصطفیٰ کا. اور اللہ یوسف نبانی بڑی پیاری بات کہی ہے، ان جبریل علیہ السلام خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل کو اللہ نے مصطفیٰ کی نوکری کے لیے بنایا. میرے محبوب کی خدمت کرتا ہوں، آخر زمانے میں آئے گا. بہرحال میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام الہی ہے. جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کے قدم چومتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ مصطفیٰ کا مقام علامہ بخاری نے بڑی پیاری بات کہی ہے. عزت بخاری نے تو جبریل آپ کے گھر میں آئے تو آپ آرام کرتے ہوئے رائے کا جبریل سوچ رہے کیا کرو بھائی آرام میں کیسے جواب. اللہ نے فرمایا بزرگ اس کی نشانی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ادب کا ہے جس کو تم ہوتا کہتے ہو، اس نبی کا مقام یہ ہے کہ جس
मदार अमर का वो हिस्सा जहां आप लेटे हुए हैं, वो हिस्सा अर्श आदम से भी आला अफजल है। तो बताओ जो लेटे हुए हैं उनका मकाम क्या होगा? कल भी चलाओ। अगर किसका शागिर्द मुहद्दिस बन जाए, मुफस्सिर बन जाए, शेख उल हदीस बन जाए, मुफ्ती बन जाए, उसका उस्ताद का मकाम क्या होगा? दुनिया की दो थोड़ा दिमाग भी लगाए, अकल भी दोहराए। मेरे दोस्तों, मुस्तफा करीम का मकाम तो वो है जहां अकल भी काम नहीं करती। ऐसा अकल कि दर्द तोड़ कर आ जाए, जानवर आके कहे सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, लड़ जाकर कहे, पत्थर देख कर कहे सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। ये कोई अकल की बात है? दिमाग काम नहीं करेगा कि पत्थरों की जुबान मिल जाती है। ये क्या है? मुसलमानों को दिमाग लगाओ, हम सबको दिमाग नहीं है, अच्छा है, ओकरे बात को चलाएगा, आवाज करेगा। अबू जहल जैसा पागल हुजूर का इम्तिहान ले आता है, पत्थरियां लेकर 6 कन करे 7 कन करे लेके आते हैं। नबी सच्चा है तो मुझे जवाब दे दो। बात पे गौर करो, बात क्यों निकल रही है अपने मौजू से? क्योंकि बात है अव्वल और आखिर होने वाली, ज़ाहिर और बातिन की, और वो सब कुछ जानता है। इसी पॉइंट पर मैं आपको ये तर्जुमे की बिना पर कि बुजुर्ग ने कहा कि ये जो आयत है हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफा भी है। हमदे खुदा को बात बताऊंगा, वो आप भी सकते हैं हमदे खुदा का क्या होता है और नाते मुस्तफा कैसे है, वो आपको बता रहा हूं। कि जैसे नात, ये नात है पढ़ रहे नस्ल, एक होता है नज़र शायर पढ़ते हैं, एक होता है आलिम मुकर्रर खतीब, आपको बहुत बड़ी जुबान से लफ्ज बोलता है, वो भी तनाते हैं उसका। अभी जो बैठे हैं उर्दू के महफिल में बैठे हैं, हम नात नसर में पढ़ रहे हैं, और जो नातवान पढ़ेगा वो नजर में पढ़ेगा। मगर जो नसर में बात होती है वो नजर से बात काम खोलकर लोग नातवान को ज्यादा अहमियत देते हैं, और जो आलिम जो बयान कर रहा होता है उनको अहमियत नहीं देते। इन कम तस्वीर कम इल्मी आप आलिम को अहमियत न दो, और नादिम नज़म लिखने वाला नाम शायर मुझे नज़म पढ़ रहा है, नाद पढ़ रहा है, उसका मकाम ज्यादा होने से अगर वो इसका ज्यादा शान है, तो मेरा चैलेंज है जो नात पढ़ रहा है मुझे उसकी तशरीह करके सुनानी चाहिए। जो नात पढ़ रहा है उसी नात की तशरीह करके देगा। ये काम आलिम नज़म नात पढ़ ली, उसे शायर ने आज की में मोहब्बत में नज़म लिख दी, और जो लिखता है वो सही लिखता है, गलत नहीं लिखता है, शायर मुस्तफा है, मगर उसको बखेर कर उसके तफसीर और तफसीर आलिम कर सकता है। वो खुद दोनों की बोल के एक शेर की एक आधे शेर का तफसीर करेगा, फिर बस हो जाएगा। आपका पूरी नात का तफसीर करके देखो, ये आलिम है। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये तो मैं आपको सिर्फ चुपके दिखा रहा हूँ, चला रहा हूँ, ये हकीकत में नहीं गया, मैं तकरीर भी गया हूँ। सिर्फ आपका जो नोट मजमून है वो बहुत बड़ा है। सिर्फ आपके ज़हन में ये बात बिठा रहा हूँ कि ये आयत हमदे खुदा भी है, हम सभी समझते हैं, और एतराज नाते मुस्तफा पर है। मुस्तफा अव्वल कैसे है, ये तो अल्लाह की शान है, तो साबित करूंगा, घबराए नहीं, कुरान हदीस से साबित करूंगा, वो अव्वल भी है। आखिर कैसे है, ये सिफात सारी अल्लाह तबारक व तआला की है। मैं आपको इसी नुक्ते के तर्ज बात दूर निकल गई, तो आपको बताना चाहता हूँ एक कन
بھی بولتے ہیں نا نبی تو کچھ نہیں جانتا. نبی کیا نہیں جانتا؟ ابو جہل کی زبان سنو، قرآن میں ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، مسلمان سے ہٹ کر ابو جہل سے گواہی دلا دیتا ہوں. آپ ابو جہل کو سنو جو کٹر دشمن مصطفیٰ ہے، حضور کا نام لیتا ہے کبھی منہ گھما کر اور نفرت سے نام لینے والا ابو جہل. اسی کی بات بتا رہا ہوں، کان کھول کر سنو. حضور کا امتحان لینے آتا ہے کہ نبی تو غیب جانتا ہے، چپی چیزیں جانتا ہے. اگر واقعی محمد نبی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. آپ نے سنا ہے یہ واقعہ، ہزار بار سنا، آپ کو یاد نہیں ہوگا. پتھر کیا ہے؟ پتھر پتھر بولتا ہے. آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے کہ آپ نے اگر حضور سے بات اللہ حضور کے اللہ آپ اس کے کھڑے ہو جاؤ، سلام کر دو، کچھ بھی کہیں پتھر آپ کو جواب دو. یہ تو حضور نے ہمیں سنایا اور قرآن نے ہمیں سنایا کہ پتھر بولتا ہے. قبروں پر پتھر ڈال دیا کرو، وہ پتھر اللہ کے ہم کو سنا کرتا ہے. مصطفیٰ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. ان کے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے قبر والے کو فائدہ ملتا ہے. بات بڑی لمبی ہے، میں نے اشارہ کر دیا. دلیل چاہیے تو بیٹھ جاؤ بات کے بعد سے. ابو جہل جیسا بنو، حضور کا امتحان لینے آتے ہیں. کافر، مشرک، بت پرست، دشمن مصطفیٰ حضور سے امتحان لینے آتے ہیں. کہنا ہاتھ میں نہیں ہے. اب آتا ہے حضور، اگر آپ سچے ہو تو محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اپنی مٹھی میں حضور تو دیکھ رہے، یہ تمہارا ایمان ہے. حضور زمین کے اندر دیکھ رہے. اور اتنے تک جو ہم نماز پڑھیں گے، ہم بول رہے ہیں یہ مصطفیٰ سن رہے ہیں. حضور سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ ہمارے روزے، ہمارے عبادتیں، یہ ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے. مصطفیٰ کا انتظار ہے. ہمارے رکوع سجدے ہم کیسے سجدے کرتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں. یہ دیواریں ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں. ابھی میں انشاءاللہ یہ بات بھی کروں گا. پچھلے دن میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا کہ نبی کیسے دیکھتا ہے، نبی کی نظر کتنی ہے. ایک حدیث میں نے آپ کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ بتائے کہ تیری مٹھی میں میں کون ہوں. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اس نے سوچا ہے پتھر ہے، کہنے یہ کیا پڑھتا، بولنا تو نہیں جانتا ہے. کافر تھا. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کی نگاہ میں کمال ہوتا ہے. نبی نے دیکھ لیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور پھر نبی کی نگاہ سے ان پتھروں کو آنکھیں مل گئی. وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ باہر نبی کرے. دماغ چلا. پتھروں کیسے پتا چلا؟ حضور تو دیکھ رہے، ہمارا ایمان ہے. پتھروں نے کیسے جانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم ان کے سامنے آ گئے، حضور نے تو دیکھ لیا، مگر پتھروں کو بھی آنکھیں مل گئی کہ مصطفیٰ آگے کھڑے. یہ تو ان کے لیے بڑا عجیب مسئلہ تھا. پتھر تو نہیں بولے گا، یہ بڑی بات تھی. حضور کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں. عجیب مسئلہ تھا. تو ابو جہل نے فوراً سے کہا کہ جب مجھے یہ بتائے کہ یہ کون ہے، لہذا حضور کا کہنا تھا پتھر اندر سے بول پڑے. معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ میں یہ کمال ہوتا ہے کہ جس پہ نظر فرمائے اگر پتھر ہی ہو ان کو بھی آنکھیں مل جاتی ہیں. بھلی پتھر مٹھی کے اندر بند ہے مگر دیکھ رہی ہیں باہر مصطفیٰ کھڑے ہیں. مگر پھر بھی کبھی سے ایمان نہیں لایا. یہاں تک سکھوں کو قرآن پڑھا کر تھک گئے سنا کر، مگر سکھ نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی کچھ نہیں جانتا، نبی کچھ نہیں جانتا. جو سجدے کرتے ہو حکومت نبی سب کچھ دیکھ رہا ہے. میرے دوستوں، تو میں عرض کیا
وہ اللہ اول اور آخر ظاہر و باطن سب کچھ چیز کو جانتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام. آپ نے سمجھ گئے. اور پھر حاضر اور ناظر و باطن و ظاہر حضور کیسے ہیں؟ وہ تو علامہ اقبال نے کہا نا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. اثر سکھوں والا ہے, نگاہ بھی سکھوں والی ہے, عقیدہ بھی سکھوں والا ہے. تو کہتے پتہ نہیں اولیاء اور اہل سنت والے انکار رکھا اللہ معلوم نگاہ رکھا. اللہ اقبال نے سچ کہا یہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. فَلَهُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سکھوں کو بتانا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے. سکھوں کو بنام کی گئی. بہرحال پھر انشاءاللہ اگلے دن میں پڑھوں گا. شاید ٹائم نہیں ملے گا. اگر مل گیا تو اگلے دن میں پڑھ پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جلوس جواز ہے یا نہیں. ان کے لیے سب جائز ہے, پھر جلوس نہ جائے. ہندو کے ہولے کے چاول پاپڑ مل کے حلال ہے, حضور کی میلاد حلال نہیں ہے. یہ خبریں نہیں کرتا, میں دکھا سکتا ہوں. بتاؤ اس کی رسول اللہ کی یہ محبت ہے. تمہارے لیے موبائل بھی جائز ہے, تمہارے ایسی بھی جائز ہے. مصطفیٰ کا میلاد حرام ہے. مصطفیٰ کی میلاد میں ہوتا ہے. مصطفیٰ کی شان بیان ہوتی ہے, نعتیں چل رہی ہوتی ہے, درود و سلام کی فضا ہوتی ہے. جو چپ ہے وہ چپ کوئی نہیں ہوتا, وہ درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر علماء کا خطاب حضور کی شان بیان ہوتی ہے. درود بھی یہی ہوتا ہے. نعتیں بھی نہیں بھاگتی. حضور کی شان میں تو اچھی نہیں لگتی. حضور کی شان سے تو مسلمان تو نہیں چلتا. حضور کی شان سن کر مسلمان کو خوش ہوتا ہے. بھائی کسی ان پر جائز سے وہ حدیث بھی سن لے تو وہ مسلمان خوش ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا فرمان سن رہا ہے. اور یہ کیسا عقیدہ ہے, یہ کیسا مذہب ہے, یہ کیسا نظریہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی شان بیان کی جائے, حضور کی شان میں جلوس نکالے جائیں, اور پھر کہو کہ کہاں لکھا ہے. موبائل میں کا قرآن میں ہے کہ بولی 10 بار چومتے پھرتے ہیں, جیب سے نکالتے نہیں, اگر گم جاتا ہاتھ اٹیک ہو جاتا. یہ نا ان سے تم اتنا پیار کرتے ہو, تمہارا میلاد اس سے برتر ہے یا کرے تیری کہ مصطفیٰ کا میلاد تمہاری موبائل سے بھی خراب ہے. تمہاری موبائل اچھا ہے, مصطفیٰ کا میلاد اچھا نہیں, مضمون لکھا ہے. دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سکھوں کو ہدایت فرمائے. آمین. اور